اور مشکلات پیدا کرے گی گفتگو. جی ایاز صاحب، اب یہ نئی حکمت عملی آپ کے خیال میں کتنی مؤثر ہوگی؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ وہ اگر وہ خود کو پیٹرن ان چیف کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس پہ اعتراض کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے نام پہ پابندی لگائی، وہ اتنے نام مل گئے، کبھی بانی ہو گیا، کبھی قیدی 804 ہو گیا، اب انہوں نے نیا اپنے آپ کو نام دیا ہے کہ جی پیٹرن ان چیف، اور اس پہ ہم بحث کرنے پہ مجبور ہیں. یہی ان کا مقصد ہے، کامیاب ہو گیا. مطلب وہ جو چاہ رہا ہوتا ہے جیل میں بیٹھا، وہ یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ڈیبیٹ ہو، بات ہو، جب میں کچھ کروں تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، بات آج نہیں ہو رہی ہے، کل سے اس پہ، اور جب سے بیسیکلی یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تب سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے. اور یہی کامیابی ہوتی ہے کسی لیڈر کی، جب وہ کچھ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بات کی جائے اس پہ. ایک چیز وہ جو کہا گیا تھا نا، وہ قومی اسمبلی میں جب کہا تھا عمران خان نے کہ کیا میں انڈیا پہ حملہ کر دوں، یہ اس وقت کی تقریر نہیں ہے جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا، یہ آرٹیکل 370 کے بعد کی ہے. وہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے اب انڈیا نے ہمارا پانی بند کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ کوئی پرائم منسٹر کہہ دے کہ میں فوری حملہ کر دوں، یہ اس طرح کی سچویشن ہے. ظاہر ہے فوری تو حملہ نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے ہم نے اپنے وفود بھی باہر بھیجے ہیں. بلاول صاحب بھی لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا یہ حرکت کر رہا ہے اور ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کچھ کرنے سے پہلے. ظاہر ہے یہ ایک بات ہوگی. اب وہ تحریک کی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، جو باتیں ہو رہی ہیں، پیٹرن ان چیف بھی آپ کو اس تناظر میں لیں کہ جی اب میں چونکہ تحریک چلانے جا رہا ہوں تو اس کا پیٹرن ان چیف میں ہوں گا، کیونکہ میں نے فیصلہ کرنا ہے اور میں نے لیڈ کرنا ہے اس تحریک کو جیل میں بیٹھ کے، اس لیے میں پیٹرن ان چیف ہوں. یہ کلیئر کر لیں اپنے ذہنوں میں. دوسری بات یہ ہے کہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، جو کچھ باتیں اس حوالے سے ہو رہی ہیں کہ یہ ہم پرامن تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. جب وہ بات ہوتی ہے نا نیلسن مینڈیلا کی یا گاندھی کی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تحریک تشدد والی نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ واقعی اس طرح سے کرنی جا رہی ہے پی ٹی آئی، تو یہ ایک سٹیپ فارورڈ ہے اس حوالے سے کہ وہ باقی جو مرضی باتیں کرتے رہیں کہ اس ملک میں کوئی پرامن تحریک بھی چل سکتی ہے، اس کا رزلٹ آئے نہ آئے، کیونکہ ماضی میں ہم نے یہی دیکھا کہ تحریک جب تک پرتشدد نہیں ہوئی اس کا رزلٹ نہیں آیا. اور ایک چیز میں آخر میں اگر آپ اجازت دیں، نویز صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ وہ اہمیت نہیں ہوگی مولانا فضل الرحمان کی. حضور وہ محسن نقوی تو پہنچ گئے، انہوں نے تو ملاقات بھی کر لی، اور باقی بھی آپ دیکھیں ذرا عید کے بعد اور لوگ بھی جائیں گے ان کے پاس. مولانا کو ماحول بنانا آتا ہے، صحیح اپنی اہمیت بنا لیتے ہیں وہ، یہ ان کی کوالٹی. جی فیصل صاحب، تحریک خود وہ لیڈ کریں گے، اب ان کا یہ فیصلہ کیا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ ظاہر ہے جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں، وہ خود کو کہہ سکتے ہیں کوئی بھی پارٹی میں عہدہ لینا چاہیں، نام دینا چاہیں، خود کو دے سکتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ بطور سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو ہوگا کیا؟ نہیں، بات یہ کہ آپ نے عمران خان کے ہاتھ پیر باندھ دیے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ اب اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھاؤ. اب اگر آپ کو عمران خان کی طاقت کا مظاہرہ دیکھنا ہے تو ان کے ہاتھ پیر تو کھولیں. یہ ہاتھ پیر کھولنے کے لیے مقصد یہ نہیں ان کو آپ جیل سے نکالیں. آپ یہ جو ابھی ضمنی الیکشن تھا یہ فیئر اینڈ کروا لیتے، فیئر اینڈ فری کروا لیتے. جو بھی دعویٰ تھا کہ حکومت کا گراف جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اور تحریک انصاف بالکل ختم ہو گئی، تو اس اندازہ ہو جاتا. تحریک انصاف الیکشن پہ الزام لگا رہی ہے، غلط بیانی کر رہی ہوگی. جو پیپلز پارٹی الزامات لگا رہی ہے، ان الزامات کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ وہ تو حکومت کا پارٹ ہے، وہ تو اتحادی حکومت ہے، چاہے وزیر ہے یا نہیں ہے، اتحادی حکومت ہی ہے نا پیپلز پارٹی. وہ ان کے الزامات کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ وہ تو تحریک انصاف سے 2 قدم آگے بڑھ کے بات کر رہے ہیں. اگر عمران خان کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے تو کروا لینا الیکشن. ایک اندازہ ہو جاتا، یہ بہت آئیڈیل موقع تھا، یہ حکومت کے لیے بھی جو ہے نا ایک ٹیسٹ کیس ہو جاتا. اور کیا پتہ واقعی جو ہے وہ عمران خان کی مقبولیت ختم ہو گئی ہوتی، کیا پتہ واقعی عمران خان کی جو ہے وہ ضمانت، امیدوار کی ضمانت ضبط ہو جاتی اور حکومت جو ہے وہ بہت وہاں کے جو ہے وہ غیر معمولی برتری حاصل کر لیتی. تو آپ اس کو فیئر فری الیکشن ہونے دیتے. ابھی پنجاب میں جو ہے بلدیاتی الیکشن کی بات ہو رہی ہے، کروا لیں بلدیاتی الیکشن فیئر اینڈ فری، اسلام آباد میں کروا لیں، معلوم چل جائے گا. لیکن اگر آپ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے کوئی اس عوام کی فیصلے کو، عوام کی قوت کو، عوام کی رائے کو ہم نے کوئی اہمیت ہی نہیں دینی، یا ان کی اجتماعی رائے کی ہماری نظر میں کوئی اوقات ہی نہیں ہے، تو پھر تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے نا.
پھر کوئی بحث نہیں ہے. پھر کیا ہے وہ تحریک ان کی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی, یہ سوال بھی ایک طریقے سے ایک غیر متعلقہ ہی سوال ہو جائے گا نا. جب یہ طے ہے آپ کسی پارٹی سے پورا الیکشن چھین لیں اور اس کو بولیں کہ اس پارٹی میں اتنا دم نہیں ہے کہ اپنے لیڈر کو چھڑوا لے. اب یہ ہمارے پاس جو ہے کسی کی طاقت کو آزمانے کا معیار ہے, تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. ہاں بھائی تحریک انصاف کے پاس اتنی سڑک اسٹریٹ پاور نہیں ہے کہ وہ طاقت کے زور کے اوپر جو ہے, جیسے لانڈی جیل میں انہوں نے دیوار کو دھکا دیا اور 200 قیدی بھاگ گئے, وہ دیوار کو دھکا دیں اور عمران خان کو نکال کے لے آئے. یہ ان کے پاس اگر طاقت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہاں سے ہو گیا کہ اس پارٹی کی جڑیں جو ہے وہ عوام میں نہیں ہیں. یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ وہ پارٹی جو ہے وہ اپنی مقبولیت جو ہے وہ کھو چکی ہے. آپ عوامی فیصلہ تسلیم نہیں کرتے, آپ صرف اس احتجاجی تحریک کو جو ہے احتجاجی تحریک سمجھتے ہیں جس میں فساد برپا ہو جائے, جس میں بلوا ہو جائے, جس میں آگ ہو, خون ہو, لاشیں ہوں, گولیاں چلنی ہوں. اگر کامیاب احتجاجی تحریک کا یہی معیار ہے تو پھر تو منا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھ سکتے نا. آج کی دنیا میں اگر ہم نے یہ معیار رکھا ہوا ہے کہ طاقت کس کے پاس ہے, طاقت کی بنیاد پہ اگر فیصلے کرنے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس ریاست کی طاقت عمران خان سے کئی ہزار گنا زیادہ ہے. اور جو عوام کی طاقت ہے, جس کو یہ طاقت سمجھتے ہیں, جس کو یہ مسل سمجھتے ہیں, وہ نہیں دکھا سکتے اس کے سامنے. تو ٹھیک ہے, ہاں عوام اپنے مسل کہاں دکھا سکتے ہیں, ووٹ کے ذریعے دکھا سکتے ہیں. عوام اپنے مسل کہاں کر سکتے ہیں, وہ جو ہے وہ جلسے جلوس کے ذریعے دکھا سکتے ہیں. وہ آپ دکھانے نہیں دیتے, ووٹ کو آپ تسلیم نہیں کرتے, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ان میں دم ہی نہیں ہے, یہ چھڑوا لیں اگر ان میں دم ہے, ان کی تحریک ناکام ہو جاتی ہے. تو ہاں باقی یار یہ تو اگر یہ کامیابی کا معیار ہے تو واقعی ناکام ہو جاتی ہے. پھر تو ٹھیک ہے, آپ جیت گئے, 100% جیت گئے. یہ جو کہتے ہیں نا انعام آپ کا ہوا. صحیح ہے نوید صاحب, یہ انعام آپ کا ہوا پھر. جی بنیادی سوال کیا اسٹریٹجی ہے؟ اچھا دیکھیں خان صاحب, میں سب سے پہلے میرے خیال میں اس دن ٹھیک طریقے سے کہہ نہیں پایا تھا. میں نے ہرگز نہیں یہ نہیں کہا کہ مولانا صاحب کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. میں نے کہا مولانا صاحب کے تھریٹ کو اہمیت نہیں دینی چاہیے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ گیو اینڈ ٹیک کر کے وہ بیٹھ جاتے ہیں. یہی ہم نے دیکھا ہے یہ پچھلے 2-2.5 سال میں جو کچھ بھی معاملات ہوئے, تو وہ گیو اینڈ ٹیک کی سیاست. تو گورنمنٹ اس کو اس طرح سے سنجیدہ نہیں لے گی کہ جی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم نے منا لینا ہے مولانا صاحب کو, انہوں نے کچھ دینا دلانا ہے اور وہ بیٹھ جائیں گے. تو بات بیسیکلی میں یہ کرنا چاہ رہا تھا. اچھا جہاں تک بات یہ ہے پی ٹی آئی کی, تو دعا دیکھیں پی ٹی آئی کے لیے تو زمین تنگ کی گئی ہے. آپ نے جس طرح سے پی ٹی آئی سے الیکشن سمبل چھینا, پھر اس کے باوجود الیکشن جیتی, آپ نے الیکشن اس سے چھین لیا. میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں تو ویسے کوئی بھی الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوا, لیکن جس طریقے سے یہ الیکشن چرایا گیا اور جس طرح سے چھینا گیا, چرایا بھی نہیں, یہ تو یعنی دن دہاڑے کی ایک جو ہے وہ واردات تھی کہ جس طرح سے چھینا گیا, یہ بھی اس کی نظیر بھی پاکستان کی الیکٹورل سیاست میں میرے